بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مسلم ہو کر مرنا۔ یہاں پہ مسلم جو ہے وہ اپنی لغت کے معنوں میں ہے، ڈکشنری کے معنوں میں مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا، جو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، کہ جیسا رب کی مرضی اس کے مطابق ہم چلیں گے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم، اپنی ول کسی اور کو سبمٹ کرنے والا۔ اسلام ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام، اور جو یہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے، اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں۔ جی اللہ کی رسی ہے، جی رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے، تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں۔ بھئی میں محاورتاً یہ ایک بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے ایسے، یہ غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے، ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی، ایک نبی الاسلام کی محبت کی، اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گرد ہی مننے لی گل کوئی نہیں، محبتاں نہیں ساری رسیاں بنا کے۔ بھئی اللہ کے نبی الاسلام سے بھی پوچھے نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو سر غدیر خم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا،
بزرگ بابوں کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز، وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خوف دلاتا ہوں، یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی، جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اس میں اللہ کو ڈر جاؤ۔ اور زید بن ارقم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے، بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور امت نے دیکھیں نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا، بالکل الٹ کام کیا، قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، محبت ڈال دی اس کے اندر۔ عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، اسلام نے ایک کامن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا، اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام اتنا زبردست بانڈ کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے پہ اترنے والے لوگ، اسلام نے ان امیین کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رکھ دیا۔ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی دوزخ میں گرنے والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب، تو اس نے تمہیں بچا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہ لوگ ہوں گے اصل میں فلاح پانے والے۔ تو ایک جماعت، یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اتنی جماعتیں بن گئی ہیں۔ سب لوگ یہ آیت پڑھ کے اپنی ایک جماعت لادا کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیا کرے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اگر جماعت بنائی تھی تو قرآن کی بنیاد پہ بنانی چاہیے تھی نا، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو نہیں تھی ان کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے، قرآن سے پوری بات لینی چاہیے تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو آرگنائز طریقے سے یہ کام کرے۔ لیکن اس جماعت کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پہ ہے، جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ لوگوں کو جاگیں گے اور خود جاگنے کے بعد لوگوں کو جگائیں گے، بس یہ کام انہوں نے کرنا ہوگا۔ باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط رزلٹ نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کی بیعت کو واجب قرار دے دیا، حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو کہ اجماع امت سے متعلق احادیث تھی ان کو پکڑ کے اپنی جماعت کے اوپر لگانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق تو اجماع امت سے تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سخت ترین آیت ہے فرقہ واریت کے خلاف پورے قرآن میں۔ دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت اور تفرقہ ڈال دیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بینات کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اچھا بینات کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت۔ انبیاء کیا لے کے آتے ہیں؟ تعلیمات اللہ کی طرف سے امتوں کی طرف، تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ کی تعلیمات آئیں ان کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی ان پہ. تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش، ناشکری کی روش اختیار کی. اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان لائے بعد میں وہ کافر ہو گئے. نہیں، یہاں لغت کا معنی کریں گے کہ بات ماننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر. علماء یہود نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ان پہ ایمان رکھتے تھے. سورہ بقرہ میں آیا نا 89 نمبر آیت میں کہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ وسیلہ وہ پنجابی والا نہیں کہ اللہ کے حضور کہتے تھے کہ اس نبی کو جلدی بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پہ غلبہ پائیں. اور جب یہ نبی آگے سب سے پہلے یہ منکر ہو گئے. اہل کتاب کے علماء نے العلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا. جب تک حضور آئے نہیں تھے تو حوالے دیتے تھے، جب حضور علیہ السلام آئے تو پہلے کافر وہ لوگ مان گئے. بدقسمتی. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک. آمین. وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم با مقصد آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں، حق کے ساتھ. حق کا ترجمہ سچائی بھی ہوتا ہے اور عربی میں حق کا ترجمہ پرپز فل بھی ہوتا ہے، با مقصد. اور اللہ اہل جہاں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اگر ظلم کا ارادہ رکھنا ہوتا تو اس طرح سمجھا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کہ آخرت کی ویڈیو چلا دی آپ کے سامنے. صرف ویڈیو نہیں چلائی ہے، پیغمبر بھیج دیا. صرف پیغمبر نہیں، ساتھ سلیبس بھیج دیا، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اس ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف دے کے، تو جیسا وہ کہتے تھے نا پرانے دیوتاؤں کے بارے میں، یونان کے دیوتا اور فلاں، وہ کہتے تھے جی وہ خون مانگ رہے ہیں، خون مانگ دینے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ مجھے کسی کو عذاب دے کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے. نہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بندوں کو ضرور عذاب دے گا. اللہ تو ہمدردی والا ہے، مائل بکرم ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیج دی اور پیپر بھی آؤٹ کر کے بتا دیا تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اب یہ آیت نمبر 110 چونکہ ایک کریٹیکل آیت ہے، اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں اس پہ کم از کم 15-20 منٹ بولوں، لیکن اب چونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں اگلی قرآن کلاس میں اسی آیت سے سٹارٹ کروں گا. اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پہ جو قرآن کی آیات اور احادیث ہے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک